اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کو ہمارے چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ شیخ سعدی کے نصیحت آموز واقعات۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی چھوٹی عمر کے تھے کہ ایک دفعہ اپنے والد صاحب کے ہمراہ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے کہ لوگوں کی بہت بھیڑ تھی، اس لیے والد نے انہیں نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، میری انگلی نہ چھوڑنا ورنہ رش اور بھیڑ میں گم ہو جاؤ گے۔ لیکن راستے میں ننھے سعدی نے والد کی انگلی چھوڑ دی اور کھیل کود میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ کھیل سے فارغ ہو کر جب والد کو قریب نہ دیکھا تو مارے خوف کے رونے لگے۔ اتنے میں والد بھی انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ گئے۔ کان کھینچتے ہوئے جھڑک کر فرمایا کہ ناسمجھ بچے، میں نے تمہیں کہا ہی تھا کہ میری انگلی مضبوطی سے پکڑ رکھنا، لیکن تم نے دھیان ہی نہیں کیا، میرا کہا ہی نہ مانا اور پریشانی اٹھانی پڑی۔ بڑی عمر میں حضرت سعدی لوگوں کو یہ آپ بیتی واقعہ سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم دنیا کی بھیڑ میں گم ہونا نہیں چاہتے تو کسی نیک بندے کا دامن تھام لو، ورنہ پریشانی میں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ یوں ہی بھٹکتا رہتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی اپنا ایک واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاؤں میں جوتا نہ تھا اور جیب میں کوئی پیسہ بھی نہ تھا کہ اسے جوتا خرید سکوں۔ ننگے پاؤں جا رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ خدا نے میرے نصیب کتنے خراب بنائے ہیں۔ اسی حالت میں چلتے چلتے کوفہ کی جامع مسجد میں جا پہنچا۔ وہاں ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہ تھے۔ میں فوراً خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ جوتے نہ سہی، خدا تعالیٰ نے مجھے پاؤں تو دے رکھے ہیں۔ اپنے بچپن وقت کا واقعہ ایک اور شیخ سعدی کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایک شب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد میں گیا۔ میرے والد ساری رات وہاں عبادت کرتے رہے، ان کے ساتھ میں بھی نماز میں مشغول ہو گیا۔ ہمارے نزدیک چند آدمی گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ لوگ ایسے سو رہے ہیں جیسے مر گئے ہوں، کسی نے نماز نہ پڑھی نہ دعا کی۔ والد نے کہا بیٹے، اگر تم بھی نوافل نہ پڑھتا، باقی ذکر نہ کرتا اور ان لوگوں کی طرح سو جاتا تو اس سے بہتر تھا۔ تو ان کی برائی بیان کر رہا ہے، تو یعنی ان کی غیبت کر رہا ہے۔ کتاب بستان میں شیخ سعدی نے ایک حکایت لکھی ہے۔ ایک مرتبہ کسی شہزادی کا قیمتی لال گم ہو گیا۔ شب کے وقت کسی جگہ پر گر گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس مقام کی تمام کنکریاں اٹھا کر جمع کی جائیں۔ اس کا سبب پوچھا تو شہزادے نے کہا کہ اگر چھانٹ کر کنکریاں جمع کی جائیں تو ممکن ہے لال ان میں نہ آئے، اور جب ساری کنکریاں اٹھائی جائیں گی تو ان میں لال ضرور آئے گا۔ لوگوں نے شہزادے کے حکم پر عمل کیا تو لال مل گیا۔ کسی نے اس حکایت کا ترجمہ خوب بیان کیا۔ اے خواجہ، تو شب قدر کی کیا نشانی پوچھتا ہے؟ اگر تو قدردان ہے تو ہر رات شب قدر ہے۔ در حقیقت شیخ سعدی کے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اپنے اندر اخلاقی تربیت کا بہت بڑا خزانہ رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب کو غیبت جیسے گناہ کبیرہ اور خدا تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی ناشکری سے بچنا چاہیے اور اپنے بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ مشہور بات ہے کہ بزرگوں کی مان کر چلنے میں کامیابی ہے۔ دنیا میں ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے بزرگی کی باتوں پر عمل کیا، دونوں جہان کی انہیں سرخری مل گئی۔ پھر آخری حقائق یہ سبق ملتا ہے، خدا کے بندے وقت کو قیمتی بناتے ہیں، وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رب تعالی سے دعا مانگی تھی کہ خدایا ہمارے اوقات کو بابرکت بنا۔ جو حضرات تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تو ہر رات شب قدر ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگوں کی ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔